ہم میں قرآن شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو میں قرآن شریف کا بیان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ قرآن شریف کس طریقے سے نازل ہوا، کتنے دنوں میں نازل ہوا، اور سب سے پہلے آیت کون سی تھی۔ تو بچوں کو جو پیرنٹ جو فورس کرتے ہیں یا بچوں کو صحیح تربیت نہیں کرتے، صحیح تعلیم نہیں کرتے، یا ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں سکھاتے، کیونکہ ایکچولی میں کیا ہوتا ہے نا، پیرنٹ لوگ کا زیادہ فوکس انگلش پڑھانے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے انگلش پڑھ لیں گے تو ان کے لیے تو بہت زیادہ فریڈم ہو جائے گا، بہت زیادہ ان کے لیے نالجبل ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ ان کو کامیاب سکسیس ہو جائیں گے۔ نہیں، دنیا میں سکسیس نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ سکسیس کامیابی صرف دنیا کی نہیں ہوتی ہے، کامیابی آخرت میں ہوتی ہے۔ تو سکسیس آخرت میں ہونا ہے ہمیں، نہ کہ دنیا میں ہونا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم صرف سکسیس کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہم دنیا کے ہی ہو جائیں گے، تو ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں گے۔ پہلے کے ٹائم پہ صحابہ لوگ جو تھے، ہمارے صحابہ تھے، ہمارے نبی تھے، ہمارے صحابہ ہمارے نبی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں دونوں جہاں میں کامیاب کیا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں آخرت کی تیاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ تو پیرنٹ لوگ کا فالٹ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے، اور ان کو یہ نہیں چیز بتاتے کہ آخرت کے لیے تیاری کرو۔ ان کو تو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم اسکول پڑھو، انگلش اسکول میں پڑھو اور انگلش سیکھو تو زیادہ اچھا ہے، اور تم بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، سب سے پہلے تو پیرنٹ لوگ کو اپنے بچوں کو یہ تربیت کرنی چاہیے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، دین کی طرف بڑھو، اور اللہ کے کلام کو سیکھو۔ اور اللہ کا کلام پڑھنے کا سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیرنٹ لوگ کہتے ختم کرو ختم کرو ختم کرو، بچوں لوگ کو مینس پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کیسی بھی جگہ پہ بھیج دیتے ہیں، ان کا فوکس نہیں رہتا ہے، یا دیکھتے نہیں ہیں یا کرتے نہیں ہیں کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کیسے ہو رہی ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، مخرج پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ بس ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے پڑھ لیے تو ہماری رسپانسبلٹی ختم۔ لیکن جہاں انگلش پڑھانے کی بات آتی ہے تو اچھے سے اچھے انگلش اسکولوں میں ڈالتے ہیں، اچھے سے اچھے ایجوکیشنز دیتے ہیں، اچھے سے اچھے فیس دیتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈونیشن دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے بچوں کو اللہ کا کلام پڑھانے کی تربیت نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کی تربیت نہیں کرو، کلام پاک کھولو، اس کا ترجمہ پڑھو۔ دیکھو موبائل میں انٹرنیٹ پہ صبح سے لے کے شام تک پڑے رہتے ہیں، دین کی باتیں سیکھو، قرآن شریف کی تفصیل آتی ہے انٹرنیٹ پر، ترجمہ آتا ہے، پڑھ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ سنو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ اگر تم سنو گے تو تمہاری روح ہے نا، روح کانپ جائے گی، تمہارے بدن کے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہم دنیا میں کیا کر رہے، ہم کتنے خسارے میں، کتنی غفلتوں میں اور کتنے گناہوں میں پڑے ہوئے، خود تو پڑے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی وہی تربیت کرے جا رہے۔ تو غلط تربیت کرنا بچوں کو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جتنا بھی بچہ جو بھی کام کرے گا نا، وہ اس کا سارا فالٹ پیرنٹ کے اوپر آئے گا، کیونکہ پیرنٹ نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، اور آخر میں اس کو پکڑ تو ہونی ہے، ہر ایک چیز کی پکڑ ہونی ہے کہ بچوں کو کیا تربیت کیا، بچوں کو کیا پڑھایا، بچوں کو کیا سکھایا، بچوں نے کیا سیکھا۔ تو قرآن شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو قرآن شریف کو بولتے ہیں ختم کرو ختم کرو ختم کرو۔ قرآن شریف ختم کرنے کی چیز ہے کیا؟ قرآن شریف پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اس کو کھول کے دھیان دینے کی چیز ہے۔ قرآن شریف ایسا نہیں کہ ایک دن میں پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم یا پھر ایسے ہی قرآن شریف کو پڑھ لیتے ہیں بنا مخرج کے ساتھ، بنا ترجمے کے ساتھ، جیسا تیسا پڑھ لیا نا، ہم فری ہو گئے، ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ غلط پڑھنا اور غلط پڑھانا یہ دونوں بھی بہت 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 بڑا گناہ ہے۔ اگر کلام پاک کا زیر کا زبر اور زبر کا زیر بھی اگر ہم نے چینج کر دیا نا، تو اللہ کے کلام کو اپنی مرضی سے، تو اس کا تو اتنا بڑا گناہ ہے جس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک کا ذمہ
کلام پاک کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اس کو ذرا بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیوں بچوں کو اچھی تربیت نہیں دی جاتی ہے، بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بچوں کو کلام پاک صحیح پڑھنے کے لیے بولا نہیں جاتا ہے۔ میں خود عربی پڑھاتی ہوں بچوں کو، اور میں مدرسے سے پڑھی ہوئی ہوں، تو میں مخرج پڑھاتی ہوں، ترجمہ پڑھاتی ہوں۔ یقین مانو کہ ایک بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ان کے پیرنٹ لوگ کا ذرا بھی فوکس ہی نہیں رہتا ہے کہ بچوں کو پڑھانے کا تو چھوڑ دو، سننے کے لیے تک راضی نہیں ہوتے۔ یا چلو ہم پڑھ نہیں رہے تو کم سے کم 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم نکال لیتے اللہ کی راہ میں ٹائم نکال لیتے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم موبائل میں 2-3 گھنٹہ پڑے ہوئے رہتے، 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ موبائل دیکھتے رہتے، تو موبائل دیکھ کر تم کو کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ تو اس کی جگہ پہ اگر تم اللہ کی بات، دین کی بات سنو گے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو گے، تو کچھ برا ہے؟ کچھ غلط ہے؟ لیکن نہیں، ہم کو اچھائی کے راستے پہ چلنا ہی نہیں، ہم کو برائی کے راستے پہ چلنا ہے۔ جس اللہ نے تم کو زندگی دی، جس اللہ نے تمہارے کو ہاتھ، منہ، ناک، پیر، ہاتھ، زبان، سانسیں دی، اس اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے تم کو بھاری پڑتا ہے۔ اور جو شیطان ہے، شیطان کی باتیں سننے کے لیے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ تم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور اللہ کی ناشکری کرتے ہو، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری مت کرو، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج کو بنانے والے۔ ہاں، ہم اچھے راستے پہ چلیں گے، ہم صحیح چیزیں کریں گے تو ہمارے لیے اچھا ہے، وہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو پلیز کسی کے لیے مت کرو، اپنے لیے اچھا کر لو۔ تو یہی میرا میسیج ہے کہ پلیز کلام پاک کو اچھے سے پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، مخرج کے ساتھ پڑھے، غلط پڑھائی نہ پڑھے اور اپنے بچوں کو نہ پڑھائے۔